الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 20 ركعة. كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر. رواه الإمام الهمام بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم معزز سامعین کرام و حضرات مصلیان عظام، میری آواز کو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام اور عزیز من معصوم پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اور آپ ماہ شعبان کا مہینہ گزار رہے ہیں. شعبان المعظم کی کئی تاریخ گزر چکی ہیں اور رمضان المبارک کی آمد ہے. اس سلسلے میں عامتاً لوگ ایسے موقع سے تراویح کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر اور اسی طرح سے رمضان کے موضوع کے اوپر ان عناوین پر لوگ گفتگو کرتے ہیں اور ہم ان تمام کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی موقع اور مناسبت سے ہم نے سوچا کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ اور نظریہ، موقف اور منہج تراویح کے سلسلے میں کیا ہے اس پر بات کی جائے. اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں. اس سے پہلے یاد رکھیں قرآن کریم سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے عبادت کے کیا معنی؟ تو پوری عبادت کا خلاصہ دو چیز ہے. نمبر 1 اوامر کا بجا لانا اور نواہی سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی بچا لانا. عبادت کے دو ہی نام. کوئی پوچھے عبادت کسے کہتے ہیں تو مختصراً آپ یوں کہہ سکتے ہیں
نمبر 1 اوامر کا بجا لانا، نمبر 2 نواہی کا، اپنے نواہی سے اپنے کو بھی اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچا لانا۔ کیا مطلب؟ جن جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو کر لینا اور انجام دے دینا، اور جن جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا، اسی کا نام عبادت ہے، باقی کچھ نہیں۔ اب انہی اوامر میں سے ایک حکم اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم یہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھا کریں جو آپ کے لیے زیادہ ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے علاوہ ہے، اس کے رات کے حصے میں آپ اس نماز کو پڑھا کیجئے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کچھ جگہیں ایسی دی ہیں جس کے اندر عبادت کا کرنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی سہل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کچھ اوقات بھی ایسے دیے ہیں جن کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے عبادت کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جگہوں میں سے ایک جگہ مسجد دے رکھی ہے۔ جو بندہ مسجد کے باہر ناچتا ہوا، کودتا ہوا، پھلانتا ہوا نظر آئے گا، جو بندہ باہر سگریٹ پھونکتا ہوا آئے گا، کھیانی کھاتا ہوا نظر آئے گا، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا اور پھنسا ہوا نظر آئے گا، اسی بندے کو اگر آپ مسجد میں لا کر بٹھا دیں جو ان تمام برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح جگہیں کچھ ایسی بنائی ہے جن میں عبادت کرنا آسان اور گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے کچھ اوقات بھی ایسے بنائے ہیں، یعنی کچھ ٹائمز، کچھ گھڑیاں اور کچھ لمحے ایسے بنائے ہیں جس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے عبادت کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور انہی اوقات میں سے ایک وقت ہے رمضان المبارک کا۔ آپ دیکھیں گے رمضان المبارک کا جیسے ہی مہینہ آتا ہے، جو مسجد سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے دور اور اللہ کے لیے کثرت ذکر سے دور تھے، آپ کو رمضان المبارک کے اندر مسجد میں بیٹھا ہوا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہوا اور اللہ کے دربار میں توبہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کرنے کی وجوہات، اسباب اور کارن اور ریزن میں سے ایک ہے شیطان کا بہکانا، شیطان کا ورغلانا، شیطان کا پھسلانا۔ اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی شیطان کو جکڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ بہکا نہیں سکتا، ورغلا نہیں سکتا، پھسلا نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اب ان عبادات میں سے رمضان کے اندر تو کئی ساری عبادتیں، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر و
اذکار بھی کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی پر درود وغیرہ بھی بھیج سکتے ہیں، بہت ساری عبادات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کے اندر دو مخصوص عبادت ایسی ہیں جن کو ہم اور آپ رمضان میں ہی کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ کریں اور نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری عبادات وہ ہیں جن کو ہم رمضان میں بھی کر سکتے ہیں اور غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی عبادت ہیں جس کو ہم رمضان میں ہی کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں؟ وہ ہے دن کا روزہ اور رات کی سنت تراویح۔ آپ بولیں گے مولانا ہم تو شب رات میں روزہ رکھے تھے، آپ بولتے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں رمضان کے علاوہ جو آپ روزہ رکھیں گے وہ روزہ تو ہوگا، لیکن وہ روزہ فرض رمضان والا فرض روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ رمضان کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں وہ صلاۃ التسبیح تو ہوگی، صلاۃ الاوابین تو ہوگی، صلاۃ الحاجت تو ہوگی، یا اسی طرح سے صلاۃ القصور صلاۃ الخصوف تو ہوگی، لیکن وہ صلاۃ التراویح نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ رمضان کی دو اہم عبادت ہیں، دن کا روزہ اور رات کی سنت تراویح۔ یہ دونوں عبادت ایسی ہیں جو صرف اور صرف ہم رمضان میں ہی کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ اس کام کو ہم آپ انجام نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ تراویح بھی ہم پوری پڑھیں اور روزہ بھی پورا رکھیں۔ مثال بعد میں آخر میں آپ کو ایک دلیل دوں گا جس سے آپ سمجھ میں آئے گا، میں 8 پڑھ لی یا 20 پڑھ لی بعد میں باتیں کرتا ہوں۔ رمضان میں روزہ بھی پورا رکھنا ہے، تراویح بھی پوری پڑھنی۔ ایک بندہ صبح صادق سے پہلے سحری کرتا ہے اور صبح صادق سے لے کر جب تک کہ سورج غروب ہونے کا وقت نہ آ جائے، یعنی سورج کے ڈوبنے کا، اس وقت تک کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں، خواہشات جمع اور بیوی وغیرہ ہم بستری وغیرہ کرنے سے بھی بچا لیتا ہے۔ اب صرف ایک لمحہ بچا ہوتا ہے، 1 منٹ بچا ہوا ہوتا ہے اور وہ شخص کھا لیتا ہے، تو ہم کہیں گے بابا اس نے اپنا روزہ مکمل نہیں کیا، اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک بندہ آتا ہے تراویح پڑھتا ہے لیکن وہ پوری نہیں پڑھتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے بابا اس نے تراویح نہیں پڑھی۔ جس طرح اس نے اگر پورا دن بھوکا رہا، بھوکا پیاسا رہا، خواہشات اور جمع سے رکا رہا، لیکن ابھی 1 ہی منٹ بچا تھا کہ اس نے پانی پی لیا، اس نے کھا لیا یا کچھ کوئی ایسا کام کر بیٹھا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم کہیں گے بابا اس کا روزہ نہیں ہوا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی پوری تراویح نہیں پڑھتا ہے، 4 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے، 6 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے، 8 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے، 12 رکعت بھی پڑھ کر چلا جاتا ہے، ہم کہیں گے بابا جس طرح اس نے روزہ پورا نہیں رکھا اس طرح اس نے تراویح بھی پوری نہیں پڑھی، اسے تراویح کہتے ہی نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے سمجھنا پڑے گا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، امی عائشہ سے کسی نے پوچھا اماں جان یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان میں کیسا ہوتا تھا؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا عمل رمضان میں غیر رمضان کے مقابلے میں بڑھ جاتا تھا۔ اب دیکھیں رمضان میں جس کی عبادت بڑھے گی اس کا مطلب وہ حضور کے طریقے پر، اور جس کی عبادت نہیں بڑھے گی اس کا مطلب وہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے۔ ہم اب جائزہ لیں کہ رمضان میں عبادت ہماری بڑھتی ہے یا دوسروں کی بڑھتی ہے۔ یاد رکھیں رمضان کے علاوہ رات کی نمازیں ہمارے نزدیک بھی 4 اور جو 8 کہتے ہیں ان کے نزدیک بھی رات کی نمازیں 4، اور غیر رمضان میں ان کے نزدیک غیر رمضان میں بھی 4 اور رمضان میں بھی 4، جبکہ ہمارے یہاں رات کی نماز غیر رمضان میں تو 4 ہوتی ہے لیکن رمضان کے مہینے میں وہ 5 بن جاتی ہے۔ وہ کہتے نمبر 1 4 رکعت عشاء فرض، نمبر 2 2 رکعت سنت مؤکدہ، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، نمبر 3 3 رکعت وتر، نمبر 4
تہجد، 8 رکعت ہو 12 ہو یا جس حساب سے بھی ہو تہجد. تو یہ 4 نمازیں ایسی ہیں جنہیں ہم رمضان میں پڑھتے ہیں. لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تب ہماری عبادت رات کی صرف 4 نہیں رہتی بلکہ 5 بن جاتے ہیں. نمبر 1 4 رکعت فرض عشاء کی، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 3 رکعت وتر اور 20 رکعت سنت اور سنت مؤکدہ تراویح اور 8 رکعت تہجد. یہ 5 نمازیں بنتی ہیں. اور جو 8 کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر رمضان میں 4 رکعت عشاء کی فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 1 یا پھر 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تہجد. اور رمضان آ جائے پھر بھی یہی ہے کہ 4 رکعت عشاء کی فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 1 یا 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تہجد. آپ کا دل چاہے اسے تہجد کہہ لیجئے، آپ کا دل چاہے اسے تراویح کہہ لیجئے. اب آپ خود اندازہ لگائیں عبادت کس کی بڑی ہے. عبادت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اور بخاری کی روایت ہے، کسی اور کتاب کی نہیں، جس کا نام وہ بار بار لیتے ہیں اس کتاب کی روایت ہے. امی عائشہ کہتے ہیں کہ حضور کا عمل رمضان میں غیر رمضان کے مقابلے میں بڑھ جاتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ عبادت کس کی بڑی. ایک بات. اور دوسری بات یاد رکھیں، ہم اور آپ یوں سمجھتے ہیں ہمارا ان سے رکعات کا اختلاف ہے. نہ، یہ غلط سوچ ہے. اور عوام کا عوام خود مولوی حضرات اور خواص بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان سے اختلاف جو ہے وہ رکعات کا ہے. بابا اختلاف رکعات کا نہیں بلکہ اختلاف تراویح ہونے یا نہ ہونے کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ تراویح کا ثبوت ہے، تراویح نام کی بھی کوئی عبادت ہے، وہ کہتے ہیں تراویح ہی نہیں. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے مولانا، ہم نے آج تک نہیں سنا. وہ کہتے رہتے ہیں تراویح، آپ بولتے ہیں تراویح وہ مانتے ہی نہیں ہیں. میں آپ سے بولوں، 1-2 بندے لڑ رہے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی عشاء میں 4 رکعت ہوتی ہے، ایک بندہ کہتا ہے بھائی عشاء میں 3 رکعت ہوتی ہے. ہم نے پوچھا بھائی آپ کیوں لڑ رہے ہو؟ تو ایک نے کہا ہم اس لیے لڑ رہے ہیں، کہتے سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک نماز ہے ایک، اس کو کہتے ہیں اور اس کی رکعات ہیں 3. آپ کا دل چاہے اسے عشاء بول لو، آپ کا دل چاہے اسے مغرب بول لو. دوسرا بندہ کہتا نا سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک نماز ہے 2. ایک کو مغرب کہتے ہیں، دوسرے کو عشاء کہتے ہیں. مغرب کی 3 رکعت ہوتی ہے اور عشاء کی 4 رکعت ہوتی ہے. لیکن وہ بندہ کہتا نا سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک نماز ہے ایک. آپ کا دل چاہے اسے مغرب کہہ دیجئے، آپ کا دل چاہے عشاء کہہ دیجئے. اب آپ بتائیں یہ دونوں بندے جو لڑ رہے ہیں اس بات پر لڑ رہے کہ عشاء میں 4 ہوتی ہے یا 3، یا اس بات پر لڑ رہے عشاء ہے بھی یا نہیں؟ لڑ رہے اس بات پر یہ سوچ رہے عشاء ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی 8 پڑھو یا 6، اس سے کوئی بس نہیں. آپ کا دل چاہے اسے تہجد کہہ دو، آپ کا دل چاہے اسے تراویح کہہ دو. بابا ہم کہتے ہیں جو تراویح مانے گا وہ 20 بھی مانے گا، جس طرح کے جو عشاء مانے گا وہ 4 بھی مانے گا، جو عشاء نہیں مانتا وہ 4 نہیں مانتا. اسی لیے وہ بار بار تراویح کا نام لیتا ہے، وہ تراویح نہیں. پہلی بات ان سے جو اختلاف ہے ہمارا، تو اختلاف سمجھنا ہی بہت ضروری ہے کہ ہمارا ان سے اختلاف رکعات کا نہیں بلکہ اختلاف تراویح ہے بھی یا نہیں. تو یہ چیز سمجھ لینے کے بعد اب پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اچھا چلو مان لیتے ہیں جسے وہ تراویح کہتے ہیں. یہ نہیں کہ جو تراویح ہے جسے وہ تراویح کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ 8 رکعت، اور جسے ہم تراویح کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں 20 رکعت. تو اس پر دلائل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت ثابت ہے یا 20 رکعت ثابت ہے. تو اس کے لیے یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پورا مہینہ پورا کے پورا رمضان کے تراویح نہیں پڑھائی ہے، اور ہر مسجد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح نہیں ہوئی ہے. اور اسی طرح ایک تراویح کے اندر پورے کے پورے قرآن مجید کو ختم کیا جائے
یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے۔ بات یہ ہے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی رکعات پڑھی ہیں، تو اس کے لیے یاد رکھیں جب آپ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، احادیث کی کتابوں کو کھنگالیں گے تو بعض احادیث ایسے ملیں گے آپ کو جن میں رکعات کا ذکر ہے، اوقات کا ذکر نہیں۔ رکعات یعنی کتنی رکعتیں ہیں اس کا تو ذکر ہے، لیکن وہ رکعات پڑھنے میں ٹائم کتنا لگا ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور بعض احادیث ایسے ملیں گے جس میں یہ تو لکھا ہے کہ ٹائم کتنا لگا ہے لیکن کتنا پڑھا ہے وہ ذکر نہیں۔ اسی کو کہا میں نے حدیثوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ بعض حدیثیں وہ ہیں جن میں رکعات کا ذکر ہے اوقات کا نہیں، اور بعض وہ ہیں جن میں اوقات کا ذکر ہے رکعات کا ذکر نہیں۔ میں رکعات کا ذکر جس میں ہے وہ بھی حدیث پڑھ دیتا ہوں، اور جن میں اوقات کا ذکر ہے میں وہ بھی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اس روایت کے اندر اوقات کا ذکر ہے، یعنی نماز پڑھنے میں ٹائم کتنا لگا ہے اس کا ذکر ہے، لیکن کتنی رکعت پڑھی گئی ہے اس کا ذکر حدیث کے اندر، اس حدیث کے اندر نہیں ہے۔ یوں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے، اور نکلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور کب تک نماز پڑھائی؟ حدیث کے الفاظ ہیں اِلیٰ ثُلُثِ اللَّیْلِ، یعنی رات کے تہائی حصے تک، یعنی رات کا جو تہائی حصہ ہوگا، پوری رات کا جو تیسرا حصہ، وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور صحابہ کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر صحابہ جمع ہو گئے کہ اللہ کے رسول تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے، لیکن دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ تیسرے دن پھر جمع ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کے لیے نماز پڑھائی، اور کب تک نماز پڑھائی؟ تو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں اِلیٰ شَطْرِ اللَّیْلِ، یعنی رات کے نصف حصے تک، رات کے نصف حصے تک، آدھی رات تک پڑھائی۔ پھر تیسری رات، پھر چوتھی رات میں صحابہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے لاتے ہیں، اور پھر پانچویں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو تراویح جس کو پڑھی جا رہی ہے تیسری رات ہے، لیکن آنے کی جو انتظار صحابہ لگے ہیں اس اعتبار سے پانچویں رات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھائی ہے، نماز پڑھائی ہے، وہ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے اِلیٰ آخر اللیل، رات کے آخری حصے تک پڑھائی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں انی خشیت ان یفوتنا الفلاح، یعنی ہمیں ڈر ہوا، ہم ڈرنے لگے، ہمیں خوف ہوا اس بات کا کہ کہیں ہماری سحری فوت نہ ہو، یعنی اتنی لمبی تراویح پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں خوف ہونے لگا کہ سحری کا وقت ہی ختم نہ ہو جائے۔ تو بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے اللہ کے رسول نے کہا صحابیوں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آؤں اور ان لوگوں کو نماز پڑھاؤں، لیکن بات ہے انی خشیت ان یکتب علیکم، اور ایک روایت میں آتا ہے انی خشیت ان یفترض علیکم، مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میں اگر ڈیلی تم لوگوں کو پڑھاتا رہوں تو کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اور نماز فرض ہو جائے گا تو پھر تم چھوڑ دے لگو گے، پہلے ہی زور اثر کی نماز ہم نہیں پڑھتے، اگر یہ بھی فرض ہو جاتی تو اس کو بھی نہیں پڑھتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آتے تھے، ایک ایک دن کر کے گیپ کر کے آئے۔ اس کے بعد اب استدراج سمجھیں کہ اس سے ہمارے پیس کا استدراج کیسے ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے عمدگی کے بارے میں اور لمبی قیام کے بارے میں مت پوچھو مجھ سے، کیا کہنے، یہ بڑی لمبی آیتیں اور لمبے رکوع اور سجود وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے اللہ کے رسول ایسا تو ہے نہیں کہ ہم لوگ کبھی کبھی مسجد سے بہترین سے نماز پڑھ رہے ہیں اور کبھی کبھی جلدی نماز پڑھ کے نکل لیتے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع خضوع میں کوئی کمی نہیں آتی تھی، کوئی تبدیلی نہیں، ہمیشہ جس اطمینان کے ساتھ اور جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز پڑھتے تھے۔ اب سوال یہاں یہ بنتا ہے، جب ہمیشہ ایک ہی طرح سے نماز پڑھتے تھے، اگر ہم 8 ہی مان لے گے یا 20 ہی مان لے گے تو ایسا کیوں ہوا بھائی کہ ایک دن تو اتنا آدھائی ٹائم، تہائی رات تک ٹائم لگ رہا ہے، اور دوسری رات میں اللہ کے رسول کو آدھی رات تک ٹائم لگ رہا ہے، اور تیسری رات میں جب پڑھا رہے ہیں تو بالکل آخری رات تک ٹائم لگ رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ترجیح کی بات نہیں کرتا، میں تطبیق کی بات کرتا ہوں۔ اور یہ بعض لوگوں نے تو روایت میں بیان کیا، بعض لوگوں نے کہا کہ تراویح 8 ہے، بعض لوگ کہتے ہیں تراویح 12 ہے، بعض لوگ کہتے ہیں تراویح 20 ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اس روایت کو لیا جائے، اللہ کے رسول پہلی رات آتے ہیں اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، تہائی رات تک پڑھ کر چلے جاتے ہیں، دوسری کو نہیں آ کر تیسری رات کو آتے ہیں، اللہ کے رسول اِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، نصف حصے تک، رات کے آدھی رات تک تراویح پڑھاتے ہیں، پھر چوتھی کو چھوڑ کر 5ویں رات کو دوبارہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح اِلَى آخر اللَّيْل، آخری رات تک پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے رکعتیں کم تھی، وقت تھوڑا لگا، رکعتیں بڑی ہیں تو وقت بڑھا ہے۔ ہم اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ جب رکعتیں 8 ہوں گی تو اِلَى ثُلُثِ اللَّيْل، تہائی رات تک رکعتیں 12 بنی ہیں تو اِلَى شَطْرِ اللَّيْل، اور رکعتیں جب 20 بنی ہیں تو اِلَى آخر اللَّيْل۔ اب آئیے ہم امام بخاری سے مزاج پوچھتے ہیں، اگر کسی مسئلے پر اللہ کے رسول کی روایت ٹکرا جائے، اللہ کے رسول کا عمل آخری رات تک بھی ہے، اللہ کے رسول کا عمل آدھی رات تک بھی ہے، اللہ کے رسول کا عمل تہائی رات تک بھی ہے، سوال یہ بنتا ہے، امام بخاری نے اس روایت کو اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں، او امام صاحب، آپ نے تینوں قول بیان کر دیا، آپ نے نبی کے تینوں عمل کو بیان کر دیا، آپ کا نام لیتے ہیں، ہم تو آپ کی بات مانتے ہیں، ہمیں آپ پر ٹرسٹ ہے، ہمیں آپ پر اعتماد ہے، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، بتائیے ہم ان تینوں میں سے عمل کس پر کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں روایات کا امام بخاری نے جواب دیا، اگر کئی روایات اور کئی عمل ٹکرا جائے، انما یوخذ بالآخر، تو عمل کرنے کے لیے تم آخری عمل کو لے لو۔ اور اللہ کے رسول نے آخری عمل کب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا آخری عمل آخری رات تک، اور میں نے تطبیق دے کر سمجھایا، کیونکہ اللہ کے رسول ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی جلدی پڑھا اور کبھی دیر سے پڑھا۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اطمینان سے، ہمیشہ ایک جیسی نماز پڑھتے تھے۔ سوال یہ اٹھا وقت زیادہ کیوں، کبھی وقت کم کیوں؟ ہم نے کہا بابا وقت زیادہ اس لیے لگا ہے کیونکہ رکعتیں بڑی ہیں، وقت کم اس لیے لگا ہے کیونکہ رکعتیں گھٹی ہے، اور چونکہ آخری عمل حضور کا یہ تھا اِلَى آخر اللَّيْل، آخری رات تک۔ اگر ہم تطبیق کی بات کریں گے تو یہ ہوگا، تو دیکھیں جب ہم جس حدیث کے اندر اوقات کا ذکر ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد آگے چل کر ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے دادا استاد کی روایت بیان کی ہے۔ امام بخاری کے دادا استاد یعنی امام بخاری کے استاد نے ایک روایت لائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، 20 رکعۃ والوتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے۔ اسی طرح کی 20 رکعت کے تراویح پر 20 ہونے پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور بھی روایات ہیں۔ حضرت عمر کی حدیث موقوفہ یعنی حضرت عمر کا کیا قول ہے، حضرت عمر نے کیا حکم دیا، حضرت علی نے کیا حکم دیا، اور ان کے مقابلے میں جس 8 کو بیان کیا جاتا ہے اس کی راویہ ہے
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں بس شارٹ میں اس کے بعد میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں تفسیر اور اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا. یہ آج کا کیا مطلب ہے؟ جس حدیث کے اندر امی عائشہ نے 8 بیان کیا ہے اس حدیث کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو رات کے آخری بار میں پڑھتے تھے. اور جو اس حدیث سے 8 کا استدلال کرتے ہیں وہ اس نماز کو رات کے آخری بار میں نہیں بلکہ عشاء کے بعد متصلاً پڑھتے ہیں. اسی حدیث کے اندر اربعن کا لفظ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے. اور جو اس روایت کو اپنی دلیل بناتے ہیں وہ 4 کر کے نہیں بلکہ 2 کر کے پڑھتے ہیں. اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نماز پڑھی ہے وہ 4 کر کے پڑھی ہے اور اس کے بعد اسی طرح سے رات کے آخری بار میں پڑھی ہے. لیکن آپ ان سے پوچھے جا کر کے صحیح آپ تو رات کے آخری بار میں نہیں پڑھتے ہیں, آپ متصلاً پڑھ لیتے ہیں. آپ تو جا کر کے ہیں اس کو 4 کر کے نہیں بلکہ 2 کر کے پڑھتے ہیں. تو آپ کس منہ سے اس روایت کو بیان کر سکتے ہیں؟ لہذا جو روایت بیان کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں جس کے اندر 8 کا ذکر ہے وہ تراویح کی روایت ہے ہی نہیں. وہ روایت تہجد کے مقابلے میں ہمیں کسی کو ٹھوس پہنچانا ہمارا مقصد نہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں میرا یہ نظریہ نہیں ہے اور میری یہ سوچ نہیں ہے کہ میں دوسروں کو اپنا بناؤں. میں یہ چاہتا ہوں جو میرا ہے وہ غیروں کا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ بے فکر رہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ تراویح نہیں بلکہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا کوئی بھی موقف, کوئی بھی نظریہ, کوئی بھی منہج, کوئی بھی عقیدہ, کوئی بھی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور لائی کی شریعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی مخالف میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. بس یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس دماغ ہونا چاہیے, ان کے پاس سمجھنے کے لیے اگر ان کی نظر میں تکلیف ہے تو اہل نظر سے انہیں علاج کرانا چاہیے, علماء کرام سے انہیں رابطہ کرنا چاہیے, خانقاہ کا رخ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس خانقاہ بھی اگر نظر خراب ہو جائے تو نظر کو صحیح کرنے کے لیے علماء دیوبند خانقاہ بھی رکھتے ہیں. اور اگر علم کی کمی ہو جائے تو علم کو پختہ کرنے کے لیے علماء دیوبند اپنے پاس مدارس بھی رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے موقف پر اور اپنے منہج, اپنے عقیدے اور اپنے نظریے پر جم کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے گھبرانے سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.